बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के रूल नंबर 19 पर बात करेंगे। इस रूल को आपके सामने शरीक करने से पहले ये बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये रूल एक ऐसे बंदे के लिए कहा जा रहा है या एक ऐसे इंसान को कहा जा रहा है जो गुनाहों की वजह से ख़ुद को कमतर समझ रहा है। गोया उस शख्स के इतने गुनाह उस पर ज़ाहिर हो चुके हैं और वो अपने आप को गुनाह के उस दर्जे पर लेके गया है जिसके बाद उसको ये लगता है कि भाई अल्लाह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने गुनाह इतने आश्कार हो चुके हैं उसके ऊपर कि अब उसे लगता है कि अल्लाह कभी मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अपने नज़रों में गोया वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया है और मखलूक को भी पता है कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा गुनाहगार है और ये अल्लाह के करीब क्या मस्जिद के करीब भी नहीं भटक सकता, मस्जिद भी इसके लिए भाई कैद खाना है। ठीक है, तो ये एक ऐसे इंसान को शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ये रूल कह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द वे अदर्स ट्रीट यू, यू शुड फर्स्ट चेंज द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। उस गुनहगार इंसान को शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग जिस तरह का रवैया तुम्हारे साथ रखते हैं ये तब्दील करें, लोग तुम्हारे साथ अगर बुरा रवैया रख रहे हैं तो तुम अगर चाहते हो कि ये रवैया अच्छा हो जाए तो सबसे पहले तुम अपने साथ जो रवैया रखते हो वो ठीक कर लो। जिस तरह मैंने बताया वो इंसान ख़ुद को गुनाहगार समझ रहा था और ख़ुद ये वो परसेप्शन बना चुका था कि अल्लाह मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा, मैं अल्लाह के काबिल ही नहीं हूँ, मैं तौबा के काबिल ही नहीं हूँ, मैं मस्जिद के काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं इतना गुनाहगार हूँ। अपने बारे में उस इंसान की ये परसेप्शन है। अब इसने चूँकि ये पर्सपेक्टिव बना लिया अपने बारे में तो मखलूक भी इसको यही कहती है भाई कि ये कैसे जा सकता है भाई, ये नमाज़ें पढ़ने लग गया भाई, तो मतलब तुम तो आ ही नहीं सकते ना। तो लोग भी फिर उसके बारे में उस तरह गुमान रख रहे हैं क्योंकि ये ख़ुद अपने बारे में इस दर्जे का गुमान रखता था। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह कर दिया कि तुम अपने बारे में जो रवैया अख्तियार किए हुए हो इसको तुम ठीक कर लो तो लोग भी तुम्हारे साथ जो रवैया है वो ठीक कर लेंगे। गोया कि तुम खुद को गुनाहगार समझ रहे हो तो तुम तौबा की तरफ आ जाओ, जब तक मौत नहीं आती तौबे का दरवाज़ा खुला है, तो तुम गुनाहों से माफ़ी अल्लाह की हुजूर में माफ़ी मांग लो, रो अल्लाह के सामने, तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और फिर तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो और अपना गुमान जो है ये ठीक बनाओ, हुस्न ज़न के मालिक बन जाओ, अच्छा गुमान रखो अपने बारे में, बस अल्लाह से बख्शिश की उम्मीदें लगाओ और ख़ुद को इतना भी मत समझो गुनाहगार कि तुम कहो कि मैं कुरान को नहीं उठा सकता, मैं मस्जिद तक नहीं जा सकता, अल्लाह मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। नहीं, ये कहो कि भाई मैं जाऊंगा मस्जिद, नमाज़ें पढ़ूंगा, मैं कुरान को उठाऊंगा, इसको पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, नेकियों के काम करूंगा। तो ये पर्सपेक्टिव अपने बारे में जब तुम बनाओगे तो फिर लोग भी रफ्ता रफ्ता तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और फिर लोग भी तुम्हारे साथ जो पिछला रवैया रखते थे वो चेंज कर देंगे, इसलिए क्योंकि तुमने अपना वो पुराना रवैया छोड़ दिया और अच्छा रवैया और नया रवैया अपने साथ इख्तियार कर लिया। Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved। जब तक तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करते ना, मतलब कोई राह है ही नहीं कि भाई लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर दे। जब तक आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं करोगे लोग नहीं करेंगे आपसे मोहब्बत। जब आप ख़ुद ही अपने नज़रों में इतने गिर चुके हो तो लोग क्यों उठाएंगे भाई आपको। लोग तो नाउज़ुबिल्लाह बहाने ढूंढते हैं कि आपको किसी तरीके से कमतरी पर लेके आए और आप ख़ुद अपने आप को कमतरी पर लेके आए हो तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो आपको बरतरी पर लेके चले जाएंगे। तो अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप से मोहब्बत करें। अब मोहब्बत करना इसका मतलब ये है कि अपने आप को बंदा इम्पोर्टेंट समझे। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने की सही वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि भाई मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, मेरा एक मकसद है अल्लाह को राज़ी करना है, नेक काम करने हैं, मेरे जो नफ्स के अंदर जो खैर है जो अल्लाह ने रखा है और मेरे नफ्स के अंदर जो शर रखा है अल्लाह ने, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस खैर को अपने नफ्स के अंदर जो शर है इस पे गालिब रखूँ, खैर गालिब रहे, शर जो है वो मगलूब रहे। मैं अच्छे काम करूँ, बुरे काम मुझसे ना हो और बुरे काम अगर मुझसे हो तो मैं उस पर फ़ौरन तौबा करूँ। सबसे अच्छा गुनाहगार इंसान वो है जिसके गुनाह में और तौबे में वक्त बहुत कम हो या वक्त हो ही ना। तो इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। तो इस दर्जे की जब मैं अपने आप से मोहब्बत करूँगा, अपने आप को इस नौइयत का समझूँगा और अपने आप को इम्पोर्टेंट मैं इसलिए समझूँगा क्योंकि मैं अल्लाह का नाइब हूँ,
نہ کہ چونکہ میرا رنگ اچھا ہے، میری نسل ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس دنیا ہے، گاڑیاں ہیں، میرے والد صاحب پتہ نہیں فوج میں ہیں، تو یہ تو ناپید وجوہات ہے۔ اچھی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں اور میں نے اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، خیر کے کام کرنے، اس لیے میں امپورٹنٹ بندہ ہوں، اور جب تک اللہ نے سانسیں نصیب کی ہے میں خیر کے کام کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے میں امپورٹنٹ ہوں، اور اس لیے جو ہے میں اپنی عزت کر رہا ہوں۔ میں اپنی عزت اور اپنے آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، مطلب دوست میرے مالدار ہے، اور مطلب میں نے پتہ نہیں کوئی اچھی مطلب بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، یہ تو بڑی نچلے درجے کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات پر تو اپنے آپ سے محبت کرنا گویا یہ تو ہمیں جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اللہ کا نائب سمجھے شعوری طور پر، پھر جب آپ اپنے آپ سے محبت کرو گے تو لوگ بھی پھر آپ کی عزت کریں گے۔ Once you achieve that stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will be soon showered in roses. اب جس طرح بتایا گیا نا کہ میں نے جس طرح سب سے پہلے بتایا کہ یہ گناہگار انسان کو یہ رول بتایا جا رہا ہے، اس گناہگار انسان کو یہ بتایا گیا کہ جو خیال آپ اپنے بارے میں رکھ رہے ہو وہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر لو، تو پھر لوگ جو غلط خیال آپ کے بارے میں رکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنی آپ کی عزت کرو، اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھو، اپنے آپ سے پیار کرو، خیر کے کام کرنے کی کوشش کرو، تو پھر یہ لوگ بھی تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہاں پہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خود کو ٹھیک کر لو گے نا، اور لوگوں کا پھر بھی آپ کے ساتھ رویہ وہی پرانا ہے، گویا 10 سال آپ گنہگار انسان تھے، جو بھی گناہ آپ کرتے تھے، تو ان 10 سالوں کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے تھے کہ بھائی یہ تو مطلب پوڈری ہے یا زانی ہے یا شرابی ہے، اس نے تو 10 سالوں میں کوئی شراب چھوڑا ہی نہیں ہے، گناہ کا کام چھوڑا ہی نہیں ہے، تو وہ 10 سالوں کا جو آپ کا ماضی ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ تو اب آپ چینج ہوئے، آپ دین کی طرف آئے، وہ ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دی، تو اب بھی اگر لوگ جو ہے آپ کو اسی 10 سالوں کے بیس پر جانتے ہیں اور آپ کی عزت نہیں کرتے، گویا جب آپ اپنی عزت کرنا شروع کر دیتے ہو لوگ پھر بھی آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو صحیح بنیادوں کے اوپر، لوگ پھر بھی آپ سے محبت نہیں کرتے، لوگ پھر بھی آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور کانٹے پھینکتے ہیں آپ کے اوپر۔ تو اب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ اس کے باوجود تم پر کانٹے پھینکے، تم اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر چکے، توبہ کر چکے، اللہ کی راستے پر آ چکے، پھر بھی لوگ اب نفرت کر رہے ہیں، تنقیدیں کر رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک نشانی ہے کہ اب کانٹے آ رہے ہیں تو کچھ وقت کے بعد پھول آ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی پھول اس طرح نہیں ہے جس کی شاخوں میں کانٹے نہ ہوں، پہلے کانٹے اگتے ہیں، اس کو جب ہم اگاتے زمین میں، ایک جو گلاب کا پھول ہوتا ہے تو اس میں صرف کانٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ امید بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم رکھیں گے، پانی ڈالیں گے، کچھ دنوں کے بعد پھول بھی آ جائے گا۔ تو یہ جو کانٹے ہیں اس کو یہاں پہ تنقیدیں کہا گئی ہے کہ بھائی جب تنقیدیں آ جاتی ہے تو یہ تو ایک سائن سمجھو کہ کچھ وقت کے بعد گلاب کا پھول بھی آ جائے گا۔ تو اگر وہ روبن شرما کا بھی ایک قول ہے نا کہ build monuments by the critique stones people throw at you، مطلب جو تنقیدی پتھر لوگ تجھ پر پھینکتے اسے تو بڑے بڑے مینار بنایا کرو بھائی، بڑے بڑے عمارتیں بنایا کرو۔ وہ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو تنقیدیں تو ایسی ہوائیں ہیں جو تجھے اور اونچا اڑائے گی، تیری رخ سے جس رخ کی طرف تم جا رہے ہو اس رخ کی طرف تجھے اور تیز کر دے گی تنقیدیں۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چینج ہو جاؤ فار گڈ ریزنز، اچھے کے لیے تم تبدیل ہو گئے، لوگ تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے زانی تھا، شرابی تھا، گنہگار تھا، اب آ گیا ہے نا دین پہ، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، اب چونکہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس لیے عبادتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چھوڑو، تمہاری نیت اچھی ہے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہنے دو، کچھ وقت کے بعد یہ اچھی باتیں بھی آپ کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ پر تنقید کرے، گویا آپ دین پہ ہو، دین پہ نہ ہو، کچھ بھی کر رہے ہو زندگی میں، کوئی آپ پہ تنقید کرے تو سب سے پہلے اس تنقید کو دیکھے کہ یہ کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے۔ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوئی تو آپ اس پر غور کریں کہ آیا یہ غلطی میرے اندر ہے، وہ غلطی آپ کے اندر ہے تو اپنا تزکیہ کریں، اور اگر یہ کرٹیک جو ہے یہ ڈسٹرکٹیو ہو تو وہاں سے اپنے کان بند کر دیں، وہاں پہ جواب دینا ناپید ہے، کیونکہ اگر 10 کتے بونک رہی ہوئی تو 11واں نہ بنی، شیخ عاطف احمد کا ہی یہ جملہ ہے۔
تو اگر ایک بندہ آپ پہ کرٹیک کرے، ڈسٹرکٹیو گالیاں دے یا کچھ بھی بولے، آپ بھی سامنے سے بولنا شروع کر دو، تو آپ اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ احسن معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے بندہ دعا کرے اور جواب تو قطعاً نہ دے، کیونکہ شعر کی یہ اوقات نہیں ہے کہ گیدڑوں کو اور کتوں کو مطلب کتوں پر بھونکنا شروع کر دیں، ان کو جواب دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایک راستے پہ جا رہے ہو یا صراط مستقیم پہ آپ جا رہے ہو یا کسی بھی راستے پہ جا رہے ہو، آپ نے منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل پہ جاتے وقت اگر راستے میں کتے آپ کے اوپر بھونکنا شروع کر دے اور آپ جو بھی کتا بھونکتا ہے آپ اس کے پیچھے پتھر پھینکتے ہو، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کتے تو ختم ہی نہیں ہوتے اور نہ وہ بھونکنا چھوڑتے ہیں، تو آپ کب تک پتھر پھینکتے رہو گے؟ وقت ختم ہو جائے گا، آپ کو موت آ جائے گی اور وہ کتے بھونکنا نہیں چھوڑیں گے اور کتے کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس سے احسن طریقہ ہے وہ بھونکتے ہیں تو ان کو بھونکنے دو، آپ اپنے راستے پہ سیدھا چلے جاؤ، منزل پا لو گے، ان کو بھونکنے دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ احسن طریقہ ہے کرٹیک کو ہینڈل کرنے کا۔ اس کے لیے بندہ دعا کرے، جو بھی کرٹیک کرے، ڈسٹرکٹیو کرٹیک کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں بدظن نہ ہو، وہ بری نیتیں اس کے بارے میں بندہ نہ بنائے، بس اس کے لیے دعا کرے اور اللہ سے اس بندے کے لیے خیر مانگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا رول نمبر 19۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔